السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مختصر تفسیر کے اس سلسلے کی کڑی کو ہم اسی طرح آگے بڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلے درسوں میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی 29 آیات تک ہم نے کیا تھا۔ اب ہم آج چوتھے رکوع میں داخل ہوں گے۔ 3 رکوع تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا سورہ بقرہ کا، چوتھے رکوع میں ہم داخل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلا دو۔ فرشتے کہنے لگے تو نقص سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا دنیا بنانے کا، اس میں دنیا بنائی، سب کچھ بنایا، پھر ارادہ کیا کہ انسان کو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو جس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ زمین میں خون ریزی کریں گے۔ یہ اشکال تھا فرشتوں کا، کب؟ آدم علیہ السلام کے بنانے کا جب ارادہ اللہ نے بتایا تب۔ اب دیکھیے، بعض عقل پرست یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے محض چند قوتیں ہیں۔ اس مکالمے سے معلوم ہوا کہ فرشتے مستقل ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کے کئی مفہوم ہیں، کسی کا نائب ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، خلافت کا تفویض ہونا۔ اسی لحاظ سے اس آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ مناسب ترین تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے اختیار کی قوت بھی تفویض کروں گا، اور وہ آدم ہے یا ایسی مخلوق مراد ہے جو نسل در نسل چلتی رہے گی۔ تو یہ ڈسکشن ہوا، فرشتے جب اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز ہو کر فرمایا کیوں بنا رہا ہے تو، ہم تو تیری جو ہے حمد و ثنا کے لیے موجود ہیں، ہم ایک پل چھوڑے بغیر تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ اشیاء کے نام پوچھے، کیا کہا؟ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، یہ چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے جب فرشتوں کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتلا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور ان کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم مخفی رکھتے ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام ان کے نام بتلائے تو آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے تسلیم نہ کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ جب یہ فرشتوں کے اور اللہ کے درمیان میں یہ بات چیت ہوئی، جب آدم نے بیان کیا ان کے نام جو اللہ نے پوچھے، پھر اس کے بعد تمام وہ جو محفل میں موجود تھے فرشتوں کی، سب کو اللہ نے کہا اے ملائکہ، اے جماعت، تم جو ہے آدم کا سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے سوائے ابلیس لعین کے سب نے سجدہ کیا، اور وہ گھمنڈ کرنے لگا، ابلیس جو ہے گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا اور کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ان کی بیوی کو کہا کہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، اور وہ درخت کے قریب مت جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فَعَزَّلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب آگے کیا ہوا؟ شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا، یعنی پھسلایا، بہلایا، اور جس میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا اور بسر گزر کرنا ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، بلا شبہ وہ قبول کرنے والا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ اب یہاں پر ایک میں ہمارے معاشرے کے اندر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ بہت سارے مردود اور ضعیف باتوں کو لے کر کے، من گھڑت موضوع باتیں لے کر کے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو یہ پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی باری آئی تو آدم علیہ السلام نے، ایسا کہتے ہیں لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، کتاب و سنت سے نابلد لوگ، یہ کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے کلمہ تھا، عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، اور اس کلمے کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو محمد رسول اللہ اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے۔ یہ آدم علیہ السلام کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں اس آیت کے اندر کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چند کلمات سکھائے، وہ سیکھا، آدم علیہ السلام نے سیکھا۔ کیا سیکھا؟ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 کے اندر ہے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھلائی اور حضرت آدم نے سیکھا یہ دعا، اور یہ دعا کے مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو معاف کیا۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے، فرشتوں اور جنوں اور دیگر تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اشرف بنا کر کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری کے اندر روایت ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور موسیٰ میں ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہنے لگے تم ہی تو ہو جنہوں نے سب لوگوں کو مصیبت میں ڈالا اور جنت سے نکلوایا تھا۔ یعنی گلہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا، کہا کہ تم ہی تو ہو جنہوں نے جنت سے ہم سب کو نکلوایا، مشکلوں میں ڈالا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا تم وہ موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چنا اور خاص کر اپنی ذات کے لیے برگزیدہ کیا اور تم پر تورات نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے
یہ امر میری تقدیر میں میری پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غالب آ گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ دونوں میں بحث تکرار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے اس واقعے کے اندر۔ اسی طرح اللہ فرماتا آگے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، پھر جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیے، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال کر دیا، جنت سے نکال دیا۔ سب کے اخراج سے مراد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کچھ گناہ کے کفارے کے طور پر نہ تھا، بلکہ اور جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جب یہ فرشتوں کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو زمین میں بھیجنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہی کہا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب میری طرف سے تم پر کوئی ہدایت آ جائے تو تم اس کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور تم غمگین نہیں ہونا نہ وہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میری ہدایت پہنچنے کے بعد اس پر عمل کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا هم يحزنون۔ اور جو ہماری آیت کا انکار کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے وہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجے، پھر ہم ہدایت بھیجیں گے فرشتوں کے ذریعے، رسالت کا سلسلہ شروع کریں گے، تو ہم جو بھیجیں گے اس پر تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو جو پیروی کرے گا وہ غمگین ہوگا نہ، اس کو کوئی دکھ پہنچے گا اور وہ کوئی ڈر میں نہیں رہے گا۔ ہاں وہ لوگ جو انکار کریں گے ہدایت کا، وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ گناہ گار ہوں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کرتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت گزر چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا مختصر سا تذکرہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا ایک لقب جو ہے اسرائیل ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 سے جو بنی اسرائیل کی نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ اب اس میں بہت سارے فرشتے آئے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، بہت سارے، ابھی آئے گا آگے قرآن مجید کی تذکرے کے اندر، انبیاء کے تذکرے میں، تو یہ لوگ بنی اسرائیل کہلایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی گزرے تھے ریسنٹلی، وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تھے۔ موسیٰ کے بعد بہت سارے نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہی جانب بھیجے گئے تھے جیسے موسیٰ بھیجے گئے تھے۔ تو یہ 12 قبیلوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر بہت ساری نعمتوں کو عطا کیا ہے، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے جو عہد و پیمان حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، ان سے پہلے کے زمانے میں لیا تھا، اس عہد و پیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے جو تورات کے اندر احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہیں دیا جائے گا، قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد و پیمان تھا حضرت بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ یاد دلا رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عہد و پیمان کے بعد، اور اس پر ایمان لاؤ، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جو تورات وغیرہ کتابیں جو تھیں نا یہود کے ہاتھ میں رکھی ہوئی، تو اس کا عہد و پیمان بھی یاد دلا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تو لہذا تم آیاتوں کو ادھر ادھر مت کرو، اللہ کی بات مانو، اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ناحق و باطل کی آمیزش کرو، اور عمدن حق بات کو نہ چھپاؤ، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ حق و باطل کو نہ ملاؤ، جو سچ ہے وہ بیان کرو، اور صلاۃ قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر حکم شروع ہو رہے ہیں کہ بھئی تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ یہ صرف مسلمانوں پر یا ایمان یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں انہی پر نہیں شروع ہوا، ان سے پہلے یہود و نصارہ پر بھی یہ چیزیں واجب تھیں، یہ چیزیں فرض تھیں، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ فرماتا ہے تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم بڑے پارسا بن رہے ہو، لوگوں کو تو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے، پہلے کرو اس پہ عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پہ عمل بھی کرو، یہ یہود و نصارہ کو کہہ رہا ہے۔ اور صبر اور صلاۃ سے مدد لو، بلا شبہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور صبر اور صلاۃ سے مدد لو، بلا شبہ صلاۃ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ باتیں یاد دلانا، قرآن میں اس کو درج کرنا، جن کے ہاتھوں میں کتاب تھی آلریڈی پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کی کتابیں تورات و انجیل، اس کے حوالے سے اس قرآن مجید کو یہ کہنا کہ یہ تصدیق کرتی ہے، مگر یہ جاہل قوم یہود اس کو نہیں مانی۔ بہت پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کیا یہودیوں کے جو ہے کتابوں کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آج ہم نے یہ 2 رکوع مکمل کر لیے، اور ہماری یہ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ ہمارے یہ درس قرآن و تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، کیونکہ قرآن کو شیئر کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، ہم پر رحم پورے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ تو لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔